बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ कुछ तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं और हल्की हल्की मौसीकी शुरू हो गई है। और ये मौसीकी हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ है, जाली निज़ाम के खिलाफ है और इक़्तिदार की राहदारियों से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं और जो कि जानते हैं कि हम जो भी करते रहें, जैसा भी करते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान इस वक्त स्टक है और पाकिस्तान की हालात जो हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ही बदतर हो चुके हैं। बयानियाँ बनवाएं, बयानियाँ चलवाएं, बयानियाँ बनाने वाले भी और चलवाने वाले भी और चलाने वाले भी सब जानते हैं कि ये फेक खबरें हैं और सुबह से लेकर शाम तक प्रेस रिलीज आते रहते हैं और प्रेस रिलीज आते हैं खबरों की सूरत में कि इस तरीके से आपने खबर चलानी है, ये बयानियाँ आज बनाना है और अच्छे अच्छे की खबरें देनी है, कोई गलत खबर नहीं देनी, कोई एहतजाज नहीं दिखाना, कोई मईशत की बुरी हालत है वो नहीं बतानी। ये सारी बातें एक इंस्ट्रक्शंस की सूरत में, डायरेक्शंस की सूरत में, अहकामात की सूरत में आती हैं। तो टीवी चैनल भी चलाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, हकीकत जो है वो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। महज बयानियाँ बनाने से, बनवाने से, चलाने से हालात तब्दील नहीं होते, बल्कि ज़मीन पे भी कुछ होना चाहिए और कुछ ऐसी रियलिटीज़ भी होनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे लोग महसूस करें। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की मौसीकी शुरू हो चुकी है और हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब जिस हुकूमत को, जिस हुक्मरान को अवामी हमायत हासिल ना हो, उसे फिर छोड़ दिया जाता है। और ये बात बांग्लादेश से शुरू हुई है और हसीना वाजिद के साथ जो कुछ हुआ 15 साल के इक़्तिदार के बाद, वो अब पाकिस्तान के ऐवानों में भी उसका तज़किरा मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने कल एक बात कही और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश में कोटा सिस्टम पर एहतजाज शुरू हुआ और एहतजाज शुरू हुआ तो हसीना वाजिद को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान के हालात कुछ आपके हाथ में हैं और कुछ नहीं और इदारों के दरमियान फासले नज़र आ रहे हैं और ये सब कुछ उन्होंने कल बयान किया। फिर ताकत के ईवानों का भी जिक्र किया, लेकिन बड़े डरे डरे, छुपे छुपे, हल्के हल्के अंदाज में। लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर सोच विचार का अमल शुरू हो चुका है कि इस निज़ाम से छुटकारा हासिल किया जाए, वरना ये निज़ाम जो है हमें भी ले डूबेगा। बहरहाल कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद फिर मेन खबर की तरफ भी आएंगे। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई और उसको मंजूर करवा लिया गया। जरदारी साहब ने भी फिल फौर उस पर दस्तखत कर दिए और वो भी बेचैन है, पीपल्स पार्टी भी बेचैन है कि जनाब माल गनीमत हमारी अच्छी खासी खवातीन और अक़लियती नशिस्तें जो है हमारे हाथ लग गई थी। 77 नंबर से 77 नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें थी वो इनमें बंदरबांट की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उसको चैलेंज कर दिया गया है, इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट जो है 2024 को, और लाहौर हाई कोर्ट में भी ये चैलेंज हो गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज होने जा रहा है। तो इस तरीके से ये कानून इसमें इतने सुकम है कि किसी भी सूरत में आप इस पे अमल नहीं करवा पाएंगे और उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज करने के लिए, फुल कोर्ट के फैसले को सबोटाज करने के लिए बदनीयती पर मबनी ये कानून बनाया गया है। इसीलिए ये कॉस्मेटिक्स मेजर्स हैं जो कि इस वक्त किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि एक और हल्के का, इस्लाम लाहौर के एक हल्के का रिजल्ट आ चुका है जी, ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है। और ये ऑडिट रिपोर्ट पहले नवाज शरीफ साहब के हल्के की रिपोर्ट आ चुकी है, मोहतरमा मरीम साहबा के हल्के की रिपोर्ट आ चुकी है, अब एक और हल्के की रिपोर्ट है और ये है सलमान अकरम राजा साहब और ओवन चौधरी। और उसमें भी जो पतन ने की है, ये ऑडिट रिपोर्ट पतन की तैयार करता है और बहुत ही तफसीली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हल्के में भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया। इलेक्शन कमीशन ने और रिटर्निंग अफसरों ने, सारों ने मिलकर नतीजा चोरी किया, नतीजा तब्दील किया। ये सारी की सारी हकाइक जो हैं वो सामने आ गए हैं। 9 अगस्त 2024 को ये जारी किया गया जी। और पतन ने जो एक ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि 1 लाख इजाफी वोटों का फर्क नजर आया। 1 लाख वोट जो है वो बाद में तख्लीक किए गए, जो है सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ ओन चौधरी को जितवाने के लिए 1 लाख वोटों का इजाफा किया गया, ठप्पे लगाए गए या फिर सिर्फ कागजों में उसका इजाफा कर दिया गया। पोलिंग के फॉर्म 45 और 46 का मवाजना करते हुए NA 128 के इंतखाबी नताइज में
حیرت انگیز طور پہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور 128 کے تقریباً 171 پولنگ اسٹیشن پر ٹرن آؤٹ 80% سے زیادہ اور یہاں تک کہ 100%، جبکہ اسی یہ رہا جی کتنا رہا میں دوبارہ بتا دوں کہ 128 حلقہ 128 این اے کا سلمان اکرم راجہ ورسز اون چودھری 171 پولنگ اسٹیشن پہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ نتیجتاً 80% اور کچھ کا تو 100% رکھا گیا، یعنی کہ 100 سے جتنے بھی ووٹر تھے سب نے ووٹ ڈالا۔ یہ ایک حیرت انگیز طور پہ یہ جعلی کام کیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا کیا گیا، اور جبکہ اس کے نیچے جو صوبائی سیٹیں ہیں ان کا جو ایوریج ہے وہ 41% رہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قومی اسمبلی، کیونکہ جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں ایک قومی اسمبلی کا بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے اور ایک صوبائی اسمبلی کا دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور قومی اسمبلی کا ووٹ تو ڈالیں اور صوبائی اسمبلی کا نہ ڈالیں، یہ تو نہیں ہوتا، دونوں بیلٹ پیپر آپ، تو یہ یہاں تضاد بتایا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے بیلٹ پیپر کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تو 80 سے 100% رہا، یعنی کہ 100 میں سے 80 لوگوں نے ووٹ دیے یا 100 کے 100 لوگوں نے ووٹ دے دیے، جبکہ صوبائی سیٹوں میں یہ ہے صرف 41%۔ تو یہ ایسا تضاد ہے کہ جس پہ کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 128 میں سے 108 پولنگ سٹیشنز نوٹ کیے گئے جہاں بہت زیادہ فرق محسوس کیا گیا اور صوبائی ووٹ 500 سے زیادہ تھے۔ 33 پولنگ سٹیشنوں پر ٹرن آؤٹ جو ہے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے رجسٹرڈ ووٹر سے بھی 90% زیادہ تھے۔ تو یہ دھاندلی، اس طریقے سے دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلے کیے گئے، اور اس میں دونوں 171 پولنگ سٹیشن کے فارم 40 اور 47 کا ڈیٹا کا موازنہ کیا گیا تو اس میں بھی یہ تضادات نمایاں طور پر نظر آئے۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ ساری کی ساری بتا رہی ہیں کہ اس میں کتنا بے ضابطگی کی گئی۔ یہ تو صورتحال ہے جی۔ قومی نشست کے لیے 1,85,663 تک پہنچ گئی تعداد دی، اور صوبائی نشستوں کے لیے فارم 40 کے مطابق 1,06,149 بیلٹ پیپر استعمال کیے گئے، اور قومی اسمبلی کے لیے 1,85,663 جو ہیں وہ بیلٹ پیپر استعمال ہوئے، یعنی اس کے بعد رزلٹ تیار کیا گیا، ٹھپے لگا لگا کے جو ہیں وہ بیلٹ پیپر وہ ڈالے گئے اس کے بعد، الیکشن کے بعد۔ یہ ہے صورتحال اور یہ ہے سچویشن۔ تقریباً باقی باتیں انشاءاللہ فی الوقت اسی پہ گزارا کریں، لیکن اس کے بعد یہ سارا رزلٹ تبدیل کر دیا گیا۔ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے نمبر تھے وہ کم کر دیے گئے اور اون چودھری کے نمبر بڑھا دیے گئے، اور اس طریقے سے، اور یہ وہی حلقہ ہے جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو زبردستی پولنگ سٹیشن سے نکال دیا تھا۔ یہ وہی حلقہ ہے، اور یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا گریبان بھی پکڑا گیا تھا، اور اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظالمانہ نظام نہیں چل سکتا کسی بھی صورت میں۔ اب آتے ہیں جی باقی ممالک کے جو حالات و واقعات، کیونکہ یہ جو نتائج ہیں یہ صرف جس کا بھی آڈٹ کیا جا رہا ہے، جس حلقے کا آڈٹ کیا جا رہا ہے یہی نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس جعلی نظام کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا، بہتر ہے کہ نئے الیکشن کروا دیے جائیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ یہ جو فراڈ جس ادارے نے مل کر اور جس ادارے کے افسروں نے مل کر یہ فراڈ الیکشن اور فراڈ نتیجے تیار کیے ہیں وہ قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، اور اگر یہ آڈٹ ہوتا گیا تو یہ آڈٹ اسی طریقے سے آگے بڑھتا جائے گا۔ دوسری جانب ملک میں سچویشن ہے جی گلگت بلتستان کے تاجروں کا احتجاج جاری رکھنے کا انتباہ، اور گلگت بلتستان میں بھی حالات ویسے ہی ہوتے جا رہے ہیں جو کہ کشمیر کے کچھ عرصہ پہلے تھے، اور اس میں پاکستان کسٹمز نے احتجاج کرنے والے تاجروں کو مشورہ دیا ہے کہ چین سے درآمد ہونے کے بعد سست ڈرائی پورٹ پر رکھی کنسائنمنٹ سے پابندیاں اٹھا لیں۔ تو وہاں پہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھے گا، گلگت بلتستان جو ہے وہ کوریڈور کا داخلی دروازہ ہے، چائنا کے ساتھ اس کی سرحد ہے، اور اقتصادی راہداری شروع ہوتی ہے گلگت بلتستان سے، اور اگر گلگت بلتستان میں حالات خراب ہوں گے تو اس کا مطلب ہے سی پیک کا داخلی دروازہ
بند تصور ہوگا اور اقتصادی راہداری غیر فعال ہوگی۔ تو یہاں پہ مختلف وجوہات کی بنا پر پہلے بھی احتجاج ہوئے اور اب پھر دوبارہ احتجاج یہاں پہ شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جو بہت بڑی خبر ہے وہ ہے امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح الدین محمد البدیر آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے دورے پر ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ انتہائی اہم مشن پر ہیں۔ ان کا دورہ جو ہے وہ دورہ برائے دورہ نہیں ہے، بلکہ کافی امپورٹنٹ یہ پیغام لے کر آئے ہیں محمد بن سلمان سعودی قیادت کا، اور پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، حالات و واقعات جو چل رہے ہیں، ان حالات میں یہ بہتری چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب اور جناب عاصم منیر صاحب کے درمیان جو اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے، اس تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کیونکہ کل ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جناب عاصم منیر صاحب سے، آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جہاں ہیڈ کوارٹر گئے ہیں GHQ میں راول پنڈی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی صاحب سعودی سفارت خانے گئے ہیں اسلام آباد میں، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور جو بات بتائی گئی وہ بڑی ہی بچگانہ قسم کی تھی، اور وہ بتایا گیا کہ جناب کہ جو بھکھاری جاتے ہیں سعودی عرب میں، تو اس پہ بات کی گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بچگانہ سی باتیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام مسجد نبوی آئے ہوئے ہیں، تو وہ ایک پیغام لے کے آئے ہیں کہ معاملات کو ذرا تھوڑا سا اس ٹینشن کو ختم کیا جائے اور پاکستان کے حالات و واقعات کو سدھارا جائے۔ اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے جی، کہ اس وقت جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، اگر خدا نخواستہ وہ پاکستان میں ہو گیا تو وہاں یہاں پہ زیادہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے، اور پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ مزید خطرے کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے، اور مسنگ پرسنس کے معاملے پہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے بلوچ قوم جو ہے وہ خواتین و حضرات بہت ہزاروں کی تعداد میں وہ نکلے ہوئے۔ مہرنگ نے کل جو جلسہ کیا اس میں بھی ہزاروں لوگ شریک تھے، اور اگر اس کو بہت زیادہ جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ جلسہ تھا۔ اس کے بعد جو خبر آئی ہے کہ جی معاملات تہ پا گئے ہیں، اور احتجاج مطالبات مان لیے گئے ہیں، تمام FIR واپس لیے جا رہی ہیں، تمام مقدمات جتنے بھی درج کیے گئے تھے وہ خارج کر دیے جائیں گے، اور لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا، اور مطالبات مانے جائیں گے۔ تو یہ عارضی بندوبست کیے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال سے پہلے ہی اگر حالات کو سنبھال لیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال معاملات جو ہیں جی وہ جو جعلی نظام ہے یہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو شاید ہی کوئی بچا پائے، اور میرا خیال ہے کہ جنہوں نے یہ قائم کیا تھا وہ سب کے سب بھی اب دل برداشتہ ہو چکے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر اپنی جان بچانے کے چکر میں ہیں، قاضی فائز صاحب اپنی جان بچانے کے چکر میں ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم نے تو صرف الیکشن کروایا تھا، نتائج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نتائج کی تیاری میں لیکن جانے والے سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب ایک دوسرے کو بچائیں گے، اور بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نئے انتخابات کروا دیے جائیں اور ان حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ شاید بلاول بھٹو نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ جس کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی تو اس کا حال پھر حسینہ واجد جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کو وہ آئی تھنک بتا رہے تھے، اور اس میں ایوان میں اس وقت شہباز شریف صاحب تو نہیں تھے، لیکن بلاول بھٹو نے اپنی تقریر کر کے ان کو یہ بتا دیا۔ بہرحال یہ پالیٹکس ہے جی، چل رہی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔